اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر برانڈ نیو بلاگ۔ تو آج میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد کہا جاتا ہے، پر میں نے اسلام آباد کی ویب سائٹ پہ اس کو چیک کیا تو اس کی تفصیل بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ پر ویڈیو کی اینڈ میں۔ پہلے آپ لوگوں نے ساری چیزیں دیکھنی ہے، وزٹ کرنا ہے ایریا کو، اس میں کون کون سے سائزز ہیں پلاٹس کے ان کے بارے میں بتاؤں گا، ساری تفصیل دوں گا۔ آیا اس میں آپ کو انسٹالمنٹ پہ بھی پلاٹ مل سکتے ہیں یا کہ نہیں بس صرف کیش پیمنٹ پہ ہے، تو یہ ساری ڈسکشن ہوگی اور اس کا حدود اربع جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ 0 پوائنٹ سے کتنے کلومیٹر بنتا ہے اور کتنا ہمارا ٹائم لگے گا۔ تو ان سارے حالات و واقعات کو جاننے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، ویڈیو کو ٹائم دینا پڑے گا۔ اگر آپ ٹائم نہیں دیں گے تو آپ لوگوں کو یہ انفارمیشن نہیں ملے گی کہ کتنی دیر میں آپ لوگ جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد کے اندر پہنچیں گے۔ اور ہاں، ابھی تک آپ لوگوں نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کیوں کرتے ہیں ایسا؟ جلدی سے اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ رکھیں تاکہ ہماری ہر آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکیں۔ تو چلیں گے اب راستے کی طرف۔ 0 پوائنٹ سے ہم لوگ اپنے سفر کا آغاز کریں گے اور سارا راستہ اور مری کی پرانی روڈ سے ہوتے ہوئے اور حسین وادیوں سے ہوتے ہوئے ہم لوگ انٹر ہوں گے جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد کے اندر۔ تو چلیں چلتے ہیں اب جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد۔ ابھی ہم لوگ کشمیر ہائی وے کے اوپر ہیں اور ہماری فیسنگ مری کی طرف ہے۔ راستے میں ہمارے جو جو چیزیں آئیں گی وہ بھی دکھاتا جاؤں گا، اور اس ٹائم ہم لوگ 0 پوائنٹ کے پاس ہیں۔ اور یہ آپ کو اسلام آباد مونومنٹ، جس کو پاکستان مونومنٹ بھی کہا جاتا ہے، تو ہم لوگوں نے سٹریٹ جانا ہے۔ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ جو راستہ جا رہا ہے تو یہ فیصل مسجد کی طرف، اور ادھر سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہو جاتے ہیں تو آپ لوگوں کی فیسنگ ہو جائے گی ایکسپریس وے کے اوپر ٹوورڈز PHA2 وغیرہ اور سیکٹرز کی طرف۔ تو ابھی یہ ناکہ آ گیا ہے، اس کو ہم لوگ کراس کرتے ہیں، اس کے بعد اپارا کا چوک آئے گا تو وہ ساری ڈسکشن کریں گے۔ جی ابھی ہم لوگ اپارا چوک کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ یہ ایک انٹرچینج سا بنا ہوا ہے، بالکل G6 کی طرف ایک راستہ جاتا ہے، دامن کو کی طرف۔ ہم نے سیدھا مری روڈ پارکو کی طرف جانا ہے، اور ہمارے رائٹ سائڈ پہ آ جائے گا لوک ورثہ کی طرف ایک روڈ جاتی ہے، ایک وہ جیسمین گارڈن ہے اس کی طرف روڈ جاتی ہے۔ تو ہم لوگ سٹریٹ رکھیں گے گاڑی اپنی۔ اچھا جی، ایک اور انٹرچینج چھوٹا سا ادھر بنا ہوا ہے ایگزٹ سا، تو یہ خیابان سہر وردی، اور ادھر سے اگر آپ لوگ ایگزٹ ہوتے ہیں تھوڑا سا آگے کر کے تو آپ لوگ ریڈ زون کے اندر انٹر ہو جائیں گے۔ سرینا ہوٹل بھی آ رہا ہے ادھر۔ ہم لوگوں نے سٹریٹ ہی جانا ہے، اور انڈر پاس کو کراس کرتے ہوئے ہمارا رخ ہوگا مری روڈ کی طرف، راول ڈیم کی طرف، بنی گالا کی طرف۔ یہ ساری چیزیں راستے میں پڑیں گی، بہرحال میں گائے بگائے دکھاتا ہوں آپ لوگوں کو۔ اچھا جی، ادھر ہمارا اینڈ ہو جاتا ہے کشمیر ہائی وے، جس کو سری نگر ہائی وے بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابھی ہم لوگ یہ سامنے آپ کو جو لیفٹ سائڈ سے ٹریفک آتے ہوئے دکھ رہی ہے، یہ بائک تو یہ مری روڈ کی طرف راول پنڈی کی طرف سے آ رہی ہے، اور اب ہم باقاعدہ طور پہ مری روڈ کے اوپر انٹر ہو گئے۔ اچھا جی، یہ تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو یہ لیفٹ پہ رائٹ پہ انہوں نے یو ٹرن کو بند رکھا ہوا ہے، پر یہ آپ کو دکھ رہا ہوگا اس سائڈ پہ اوپر، تو یہ لیک ویو کی طرف، راول ڈیم کی طرف راستہ جاتا ہے یہ والا، پر آگے سے یو ٹرن آپ لوگوں کو لینا پڑے گا اگر آپ لوگ ولنگ ہو راول ڈیم کی سیر کرنے میں۔ تو ہم لوگوں نے ابھی سٹریٹ ہی جانا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اور کون کون سی چیزیں آتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو دکھاتا جاؤں گا۔ اچھا جی، یہ سٹریٹ جو راستہ جا رہا ہے تو یہ بارہ بازار کی طرف جا رہا ہے۔ یہ راستہ بھی آپ کو سیدھا مری کی طرف لے کے جا سکتا ہے، پر ہم لوگوں نے بائی پاس سے جانا ہے، اور ابھی دیکھیں گے بائی پاس کے نظارے بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں تھوڑے سے۔
ادھر بڑے مزدار ویوز ہیں پہاڑوں کے اور ایسے. تو یہ بارہ بائی پاس آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. یہ سارا آپ کو ایریا دکھ رہا ہوگا تو یہ بارہ ایریا ہے ہمارے دائیں پائے. اچھا جی، بارہ بائی پاس سے اتر کے ابھی ہم لوگوں نے باقاعدہ مری روڈ کو جوائن کر لیا ہے. اور اب تھوڑا سا آگے کر کے اب جب ہم جائیں گے تو ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک راستہ ایکسپریس وے مری کی طرف جا رہا ہے. ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے اور پرانے مری روڈ کے اوپر جانا ہے. تو تب ہم لوگ انٹر ہوں گے. ہمارے لیفٹ سائڈ پہ پھر آ جائے گا جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد. یہ آپ کی مین نشانی آ گئی. ادھر یہ پیٹرول پمپس وغیرہ آتے ہیں تو ادھر سے دو راستے ڈائیورٹ ہوتے ہیں. تھوڑا سا آگے ہم مزید جائیں گے. یہ آپ کا ایک مین سا ایریا آ گیا. یہ راحت بیکرز اس سائڈ پہ. یہ نشانیاں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. تو ادھر سے ابھی ہم لوگوں نے اسٹریٹ جو راستہ جا رہا ہے اس کی طرف ہم نے جانا ہے اور ہم جوڈیشل ٹاؤن کی طرف جائیں گے. یہ رائٹ سائڈ پہ آپ کو گول چکر دکھ رہا ہے تو یہ رائٹ سائڈ پہ ایکسپریس وے کی طرف راستہ جا رہا ہے اور ہم لوگوں نے اسٹریٹ جانا ہے جوڈیشل ٹاؤن کی طرف. اچھا جی، ابھی ہم لوگ یہ اسٹریٹ ناکا کراس کریں گے اور پھر پرانے مری روڈ پہ انٹر ہو جائیں گے. پھر ادھر ایک ٹول پلازا آئے گا، اس کو کراس کریں گے. دیکھتے ہیں کہ پیسے کتنے لیتے ہیں یہ ٹول پلازے والے. خیر ادھر جو وہ ہوں گے تو ان سے میرے خیال سے سچ کوئی ایسا نہیں ہوگا. اچھا جی، ابھی ہم لوگ باقاعدہ طور پہ پرانے مری روڈ کے اوپر انٹر ہو گئے. تو ویسے نظارے بھی آپ لوگ انجوائے کریں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ایک ٹائم ادھر سے ہمارا لگتا ہے یہ ٹول پلازا سے جو ہم نے کراس کیا. تو ابھی پہنچتے ہیں جب جوڈیشل کے گیٹ کے اوپر تو ادھر پھر میں آپ کو فردر بتاؤں گا کہ کہاں سے. فی الحال آپ نے اسٹریٹ ہی یہ مری روڈ جو پرانا ہے اس کو جاری رکھنا ہے. یہ پاپو جی ریسٹورانٹ بھی گزر گیا ادھر. آپ نے نشانیاں دیکھنی ہے. وہ یہ نہ ہو کہ فیوچر میں ریسٹورانٹ ہی غائب ہو جائے ادھر سے. یہ کرلوٹ تو نہیں غائب ہوگا نا؟ اچھا جی، ہمارا سفر ابھی تک جاری ہے تو میں نے کہا ویوز بھی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ دکھاتا جاؤں. روڈ کا بھی آئیڈیا آپ لوگوں کو ہوتا رہے. یہ سامنے اوپر پہاڑ کے آپ کے گھر بنے ہوئے ہیں سارے. اچھا جی، یہ چھتر پارک آ گیا ہمارے رائٹ سائڈ پہ. اور ہم لوگ تھوڑا سا آگے اسٹریٹ جائیں گے چھتر پارک کو کراس کرتے ہوئے. تو آگے میں ابھی فردر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں سے ہے اور کیسے ہم لوگوں نے انٹر ہونا ہے. تو ویڈیو آپ لوگوں نے سکپ نہیں کرنی ہے. اگر سکپ کریں گے تو آپ آگے نکل جائیں گے. ہو سکتا ہے آپ مری پہنچ جائیں. تو میں آپ کو پہنچنے نہیں دوں گا مری. میں آپ کو جوڈیشل ٹاؤن کے اندر ہی لے کے جاؤں گا. یہ آپ لوگوں نے نشانیاں یاد رکھنی ہے. یہ رائٹ سائڈ پہ یہ ایک مسجد اور یہ مدرسہ بنا ہوا ہے. یہ آپ لوگوں کو دکھ رہی ہو. بلکہ زیر تعمیر ہے. اس میں کام ایکسٹینشن چل رہی ہے اس کی. اچھا، یہ بڑوہا چوک آ گیا تو ادھر سے ہم لوگوں نے اب لیفٹ ہو جانا ہے. تو ہم لوگ باقاعدہ طور پہ پھر انٹر ہوں گے جوڈیشل ٹاؤن کے اندر. تو یہ ایک چھوٹا سا بازار ہم کراس کریں گے اور اس سے ہوتے ہوئے
اچھا جی، اسی روڈ کے اوپر یہ او جی ڈی سی کی سوسائٹی بھی آ رہی ہے، یہ آپ بورڈ دیکھ رہے ہوں گے، تو اس کے ریویو کا بھی نہ بول دینا آپ لوگ، کیونکہ کافی دور ہے۔ اچھا، میں نے جو ٹائمنگ شروع میں بتائی تو ادھر پہنچنے کے لیے نا، تو وہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگے گا آپ لوگوں کا، آپ کا آلموسٹ کوئی 45 منٹس کا ٹائم 0 پوائنٹ سے جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد تک لگ سکتا ہے، میں بھی 5-10 منٹ اوپر ہو سکتے ہیں، آپ کی ڈرائیونگ پہ منحصر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو یہ اس کے ویوز، بس تھوڑا سا آگے ہم جائیں گے تو باقاعدہ طور پہ پھر جوڈیشل ٹاؤن شروع ہو جائے گا۔ تو یہ اس کی انٹرنس کا راستہ ہے، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، آپ نے اس میں سیل پرچیز کرنی ہے یا کوئی پلاٹ خریدنا ہے یا کوئی گھر خریدنا ہے تو اپنی مرضی منشا کے مطابق آپ لوگوں نے خریدنا ہے تو ہمارے ساتھ آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی باقاعدہ طور پہ آپ دیکھ لو، تو ادھر سے یہ جوڈیشل ٹاؤن، یہ ان کا آفس وغیرہ ہے، سائٹ آفس آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ اس کا ایریا شروع ہو گیا۔ تو یہ ادھر اندر روڈ جا رہی ہے پر اس کو بلاک کیا گیا ہے، ہو سکتا ہے کسی کا فارم ہاؤس ہو، بڑا گھر ہو۔ یہ آپ پورا باقاعدہ دیکھیں، یہ لوگوں نے اپنے گیٹ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں، A3 یہ اے بلاک ہو رہا ہے، اور اس میں جو بلاکس ہیں A B C D E F اور G تک بلاکس ہیں، ڈیفرنٹ بلاکس ہیں۔ ادھر سے میں تھوڑا اوپر سے بھی آپ لوگوں کو ویو کروا دیتا ہوں، تو یہ اس کا اوپر سے سارا ویو آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، یہ میں اوپر سے سارا دکھا رہا ہوں آپ کو ایریا، تاکہ آپ لوگ کو آئیڈیا ہو سکے کہ یہ کیا ایریا ہے اور کون سا ایریا ہے۔ یہ سارے نیچے لوگوں کے گھر وغیرہ بنے ہوئے، جوڈیشل ٹاؤن کے اندر کئی ایریا ہے یہ۔ تو چلیں اب آگے بھی چلتے ہیں، یہ آپ گھر وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا پہلے جو جس ایریا میں سے ہم انٹر ہوئے تھے یہ بلاک تھا، پھر A3 آ گیا، پھر یہ B3 آ گیا، تو یہ آپ سارا ویو دیکھ سکتے ہیں، یہ جوڈیشل ٹاؤن کا ایریا ہے، لوگوں نے اچھے گھر بھی بنائے ہوئے ہیں اور اچھی فیملیز رہ رہی ہیں ادھر۔ تو یہ اچھے فارم ہاؤسز ٹائپ لوگوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور ایریاز اس میں سائزز کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا، اس میں جو سائزز ہیں تو وہ ساری تفصیل بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا، پہلے آپ لوگ یہ ذرا ویوز وغیرہ انجوائے کر لیں۔ اچھا، یہ اس میں ایک چھوٹا سا برج بھی بنا ہوا ہے، ادھر سے واٹر چینل گزر رہا ہے، یہ نیچے کی طرف سے پہاڑوں کی طرف سے جو پانی آتا ہے تو وہ ادھر سے بیچ میں سے سوسائٹی کے گزر رہا ہے۔ تو خیر، آج آپ لوگوں کی تفریح بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ سوسائٹی کا وزٹ بھی ہو گیا۔ تو دیکھتے ہیں اندر کون کون سے اور بلاک ہیں، تھوڑا سا اندر لے کے جاتا ہوں، پھر ایسا ہی ایریا ہے، بس اوپر نیچے پہاڑوں کے اوپر اور پہاڑوں کے نیچے آپ کو گھر ملیں گے۔ یہ اب آپ بورڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ سارا ایریا بس جوڈیشل ٹاؤن کا کافی بڑا ایریا ہے یہ۔ اچھا، تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے سارا ایریا راستہ دیکھ لیا ہوگا اور حسین وادیاں بھی آپ نے دیکھ لی ہوں گی۔ ان حسین وادیوں کے اندر ہے یہ جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس کے پلاٹ کے سائزز کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے اندر جو سائزز آپ کو ملیں گے 5 مرلہ، 10 مرلہ اور کنال کے سائزز، بس دیٹس اٹ، اس سے بڑا کوئی سائز نہیں ہے اس کے اندر۔ اچھا، اس کے اندر بجلی اور پانی تو آپ کو مل جائے گا، پر اس کے اندر گیس نہیں ہے، کیونکہ ان ایریاز میں گیس ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ اگر یہ ایکسپیکٹیشن رکھو کہ اس ایریا میں آپ لوگ گیس کے کنیکشن آپ لوگوں کو ملیں گے تو وہ آپ کو نہیں مل سکتے۔ اچھا، آر ڈی اے یا سی ڈی اے کی ویب سائٹ پہ اگر آپ جائیں گے، اب پتہ نہیں ان کی ویب سائٹ ہے ہی نہیں، میں نے چیک کیا ہے اپنے سورسز سے، تو ویب سائٹ ان کی مجھے تو نہیں دکھی گوگل پہ، اگر آپ لوگوں کو دکھتی ہے تو مجھے کمنٹس میں آپ لوگوں نے لازمی بتانا ہے کہ آیا یہ اپرووڈ ہے یا نان اپرووڈ ہے، پر ایز پر مائی نالج میں نے سی ڈی اے کی ویب سائٹ سے چیک کیا ہے تو اس پہ یہ ان اپرووڈ سوسائٹی ہے، مطلب اس کی اپروولز وغیرہ کوئی نہیں۔ اچھا، اس سوسائٹی کا کمال ایک اور دیکھیے گا، یہ ایسی سوسائٹی ہے کہ یہ گاؤں کا راستہ جا رہا ہے جس سے ہم لوگ انٹر ہوئے تھے
वो कौन सा करलोड स्टॉप था कि कौन सा स्टॉप था, बोर्ड भी मैंने आप लोगों को दिखाया है। तो उस रोड से जब हम होते हुए, ये गांव की रोड है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हम कोई 1 किलोमीटर जब अंदर गए तो हमारे राइट साइड पे आपने देखा कि वो ऑफिस इनका बना हुआ है, जुडिशियल टाउन इस्लामाबाद का। तो उधर से ये सोसाइटी शुरू होती है और इसकी क्वालिटी ये है कि उसी गांव के दाएं बाएं रोड के साइड्स पे वो गेट्स वगैरह आपको दिख रहे थे, जिसपे जे वो जुडिशियल टाउन, उसमें A1 और A2 A3, फिर B1 B2 B3 हमारे लेफ्ट साइड पे भी था और राइट साइड पे हमारे पहाड़ का एरिया था। तो वो आप समझो कि हाइटेड ऐसे एरिया जा रहा है, और लेफ्ट साइड पे जो था वो नीचे की तरफ पहाड़ की तरफ रास्ता जा रहा था। तो ये अलग अलग से गेट्स बने हुए हैं। और एक चीज इसमें मैंने नोट की कि हर गेट के अंदर एक गार्ड और गार्ड रूम मौजूद था। मतलब अगर आप लाइक सपोज ए के अंदर जाते हैं, एक स्ट्रीट सी अंदर जा रही होगी, तो उसके बाहर गेट लगा होगा, उसके अंदर गेट के अंदर सिक्योरिटी गार्ड बाकायदा कंपनी वालों के इन्होंने बिठाए हुए, वो बैठे हुए हैं। गेट्स वगैरह लॉक थे, बगैर इजाजत के किसी को अंदर आने जाने की इजाजत नहीं है। लाइक सपोज आपका कोई कंसर्न हो, कोई रिलेटिव हो, तो आप उनसे बात करके अपना गाड़ी का नंबर और अपना नाम वगैरह, आईडी कार्ड वगैरह दे के तो आप उस प्रेमिसेस के अंदर दाखिल हो सकते हैं। तो ये एक अच्छी खूबी थी इस सोसाइटी के अंदर। अच्छा, इसमें जो डिप्रेशन के प्लॉट हैं और इसमें लेवल प्लॉट हैं, फिर पहाड़ी प्लॉट हैं, पत्थर के प्लॉट हैं, तो उनकी डिफरेंट प्राइसेस हैं। ये ऑलमोस्ट आप समझे कि इसकी प्राइसेस अगर मैं बताता जाऊं तो 5 मरले का साइज है इसमें, 10 मरले का और कनाल का, जैसे मैं बता भी चुका हूं और बता भी रहा हूं। अच्छा, इसका काम भी कोई खास ऐसे कोई डीलर आपको नहीं मिलेंगे मार्केट में कि आप उनसे कांटेक्ट करके अपनी चीज अगर सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तो आसानी से इसका डीलर अवेलेबल नहीं है, किसी साइट पे या किसी उस पे भी आपको नहीं मिल पाएंगे। अच्छा, इस एरिया में अगर आप जाके ना और 5 मरले का प्लॉट लेना चाह रहे हो, तो वो ऐसे ही आप अपना, मतलब वो कोई ऐसे ही अजीब सा, मुझे तो अजीब लगेगा कि ऐसी वादी में जाके बंदा 5 मरले का प्लॉट ले या 10 मरले का। कम से कम इस एरिया में देखें, आपका एक सेकंड होम इधर बन सकता है। अच्छा, ये भी आप जहन में रखें कि आप अगर लाइक सपोज ये सोच रहे हैं कि मैं इधर घर बना के और रहना शुरू हो जाऊं, मेरा जिंदगी में मैं पहली दफा घर बना रहा हूं, तो ये उन लोगों के लिए ये सोसाइटी मेरे हिसाब से नहीं है। हाँ, आपका कहीं और शहरी इलाके में कोई घर है, किधर इस्लामाबाद में, पिंडी में, लाहौर में, मुल्तान, फैसलाबाद, कराची, सरगोदा, कहीं भी, या पेशावर या स्वात या कश्मीर, कहीं भी आपका घर है अपना जाती, आप एक हॉलीडे हाउस बनाना चाह रहे हो, तो उन लोगों के लिए ये चीजें हैं। और 5 मरले का प्लॉट मैं कभी भी किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा कि इधर 5 मरले का लेके छोटा सा घर वो बनाए और उसमें वो मतलब है वो मुर्गियों का डरबा। भाई, आप व्यूज अगर एंजॉय करना चाह रहे हो तो आप बड़ा प्लॉट लें, कम से कम 1 कनाल का ले। अगर फिर आपके पास और बजट है तो 2 प्लॉट इकट्ठे लेके एडजेसेंट और उसमें अपना एक फार्म हाउस टाइप बना ले, कोई अच्छी चीज बना ले। अच्छा, इधर की जो 5 मरले की प्राइस चंद लोगों से मुझे इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो उनकी आस्किंग है कोई 30 से लेके 40 लाख रुपए तक। ये बहुत ज्यादा है, 30-40 लाख रुपए 5 मरले का घर मैं पहाड़ों के अंदर क्या करूंगा। ठीक है, मेरे हिसाब से 10 से 12 लाख या 15 लाख रुपए से ज्यादा इसकी प्राइस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद 10 मरले का जो प्लॉट है वो कोई 45, 47, 48, 50 भी बाज लोग मांगते हैं, पर मेरे हिसाब से वो भी कोई 25 या 26 लाख रुपए का होना चाहिए। और कनाल का प्लॉट जो है वो लोग शुरू उसकी प्राइसेस करते हैं कोई 80 लाख से शुरू होके तो 1 करोड़ के आसपास, 1 करोड़ प्लस भी मांग रहे हैं लोग, पर वो अब मांगते रहे, उनका कोई इशू नहीं, वो सारी जिंदगी बैठ के मांगते रहे। मेरे हिसाब से अगर आप लेवल प्लॉट इधर लें, पहले तो मिलेगा नहीं, क्योंकि लोग वो अक्कू बक्कू ऐसे ही बस पैसे मांगते रहते हैं। तो वो मेरी समझ से बाहर है ये कहानी। मेरे हिसाब से 50 से 60 लाख रुपए या 70 लाख रुपए से ज्यादा इधर कनाल का प्लॉट नहीं होना चाहिए और ना लेना चाहिए। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि अगर इसी रोड पे हम
تھوڑا سا آگے کر کے پلاٹ لے لوکل ایریا میں، مطلب سوسائٹی سے باہر. سوسائٹی یہ بھی میرے خیال سے اگر ان اپرووڈ ہے تو پھر تو یہ بھی لوکل ہی ایریا ہو گیا نا. اس کا تو کوئی وہ نہیں ہوا کہ یہ بس کوئی خاص ایسی سوسائٹی ہے، بس نام کا جوڈیشل ٹاؤن اسلام آباد اس کا نام رکھا ہے. تو نام رکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو خیر بہرحال آپ لوگوں نے اپنی تسلی کرنی ہے، اور اگر ہو سکے مجھے مغالطہ ہو رہا ہو کہ اس کا این او سی کوئی نہیں ہے اور این او سی ہے، تو ادھر اگر جو لوگ رہ رہے ہیں اگر وہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کوئی ہمارا ویور یا سبسکرائبر یا ہمارا یوٹیوب فیملی کا کوئی ممبر، تو وہ ہمیں بتا سکتا ہے اس کے بارے میں اگر اور کوئی پروز اینڈ کونز ہے اس حوالے سے، تو وہ لازمی کمنٹس میں بتائے تاکہ ہمارے ویورز اور سبسکرائبرز کو، جو ہماری یوٹیوب کی فیملی ہے، ان کو پورا نالج ہو سکے. اور آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ کمنٹس کو پڑھا کریں، اس میں اگر کوئی چیز ہو، ہم کو غلطی کوتاہی ہو، کوئی آپ کو بات ناگوار گزرے، تو آپ لازمی کمنٹس کر لیا کریں. ہو سکتا ہے دیکھیں میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، تو آپ لوگوں نے لازمی کمنٹس بھی کرنے ہیں اور پازیٹیو اور ایک اچھے انداز سے. اگر تنقید بھی کرتے ہیں کسی پہ بھی کرتے ہیں، بعض لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، مطلب لوگوں کے بارے میں وہ کمنٹس کرتے ہیں یا کسی سوسائٹی کے حوالے سے کمنٹس کرتے ہیں. دیکھیں آپ لوگ وہ کرو، اختلاف رائے کرو، پر ایک اچھے الفاظ سے. کوئی غلطی کوتاہی کسی سوسائٹی کے اندر، بہت سی سوسائٹیوں نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہے، مطلب ہے ان کو جو پلاٹ بیچے ہیں 25-25 لاکھ 30-30 لاکھ روپے کے انسٹالمنٹ پہ، آج وہ 4-4 5-5 لاکھ روپے میں نہیں بیک رہے. خاص کر یہ چکری روڈ کی طرف جو سوسائٹیز ہیں، اب لوگوں کے اتنے میسج آتے ہیں فلاں جگہ کا وزٹ کرائیں، فلاں جگہ کا. اصل میں لسٹ اتنی لمبی آ جاتی ہے نا کہ ہم لوگ کیا کریں، مطلب کون کون سی جگہ کو کور کریں. تو میری تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر جگہ کو کور کروں، پر پھر بھی دیر سویر ہو جاتی ہے. مجھے خود ہی شرمندگی ہوتی ہے، لوگ کمنٹس کرتے ہیں، پر دیکھیں ایک لوگوں کا میرے اوپر ایک ٹرسٹ ہے کہ یہ ہمیں لے کے جائیں گے اور فیکٹس بتائیں گے. تو میں فیکٹس تو میری عادت ہے، میں نے فیکٹس ہی بتانے ہیں. میں نے ایسا کوئی نہیں ہوگا کہ آپ لوگوں کو مطلب غلط بیانی کروں گا. اب اس سوسائٹی کے حوالے سے جو پرائسز ہیں یہ میری سمجھ سے بالکل باہر ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی. ہاں میں اوپن لینڈ میں اگر جگہ لوں گا تو میرے خیال سے مجھے 25-30 لاکھ روپے کنال یا 35 لاکھ روپے کنال کے حساب سے مل جائے گی. تو مجھے کیا فائدہ کہ میں گیٹ میں اپنا ایک گارڈ رکھ لوں گا، 20-25 ہزار روپے گارڈ کو دے دوں گا نا، اپنے گیٹ پہ بٹھا دوں گا، ادھر 2 گارڈ رکھ لوں گا. تو وہ والی بات ہے کہ میں کیوں اتنا مہنگا پلاٹ لوں، یہ 1 کروڑ روپے کا 1 کنال کا پلاٹ، کیوں؟ خیر تو ہے میں اتنا مہنگا لوں. تو چلے بہرحال ہر بندے کی اور ہر جگہ کی اپنی ایک وہ ورتھ ہوتی ہے. لوگ مانگتے رہے، ادھر لوگ مانگ بھی رہے ہیں ادھر پیمنٹ زیادہ پیسے، پر میری سمجھ میں یہ کہانی نہیں آنے والی. باقی ویوز نو ڈاؤٹ بہت خوبصورت ہے. ٹیمپریچر کا اتنا لمبا چوڑا فرق نہیں ہے اسلام آباد سے، میرے خیال سے کوئی 2-3 ڈگری یا 4 ڈگری کا فرق ہوگا، اس سے زیادہ فرق نہیں ہوگا. تو 2-3-4 ڈگری سے کوئی ایسی بڑی مطلب وہ شان و شوکت نہیں آ جاتی. آپ کا بجلی کا بل ادھر بھی آنا ہی آنا ہے، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے کہ ادھر بجلی، کیونکہ ایک گاؤں کا ایریا ہے تو بجلی آتی ہے یا نہیں جاتی. آپ نے سولر سسٹم بھی لگوانا ہوگا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے، کیونکہ ادھر آپ لوگوں نے یہ چیزیں سوچنی ہوں گی کہ ہم اگر اس جگہ پہ، پر وہی والی بات ہے کہ اگر میں سیکنڈ ہوم بنا رہا ہوں تو پھر تو میں ان چیزوں پہ کمپرومائز کر سکتا ہوں، سولر ایک لگوا لوں گا کیونکہ میرے پاس پیسہ ہی اتنا ہوگا. اور اگر میں ایک ہی گھر بنا رہا ہوں تو مجھے نہیں جانا چاہیے بالکل اس سائڈ پہ. تو اچھا، اب کسی اور سوسائٹی یا کسی اور سیکٹر کے حوالے سے، سی ڈی ایس سیکٹرز کے حوالے سے اگر آپ لوگوں کی کوئی کوئریز ہے تو آپ لوگ ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ ہم ادھر کا بھی ریویو کروائیں گے. اور ایک چیز میں اور مطلب ہے اپنے یوٹیوب فیملی اور اپنے توسط سے سب کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اکثر لوگوں کی یہ فون کالز آتی ہیں اور کمنٹس میں پوچھتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیجز کرتے ہیں کہ اگر ہم لوگ 20-25 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ کر دیں اور ہمیں ایسا گھر مل جائے کہ ہم اس میں رہائش اختیار کر لیں، اور اس کے بعد ہم 20-30 ہزار یا لاکھ روپے مہینہ
کرائے کے طور پہ ہم اس کی انسٹالمنٹ دیتے رہیں. تو یہ میں آپ لوگوں کو آج کھلے اور واضح الفاظ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے توسط سے سب لوگوں کو میں بتا دوں، کیونکہ میری یوٹیوب فیملی کو سب کچھ معلوم ہے. نئے دیکھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی یہ کوئریز ہوتی ہیں. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے اسلام آباد کے اندر، پنڈی کے اندر، کہ آپ 20-30 لاکھ روپے دو گے اور آپ 20-30 ہزار یا 50 ہزار یا لاکھ روپے آپ پر منتھ اس کی پیمنٹ کرو گے اور گھر میں رہنا شروع کر دو. ایسا مطلب ہے میرے خیال سے دنیا کی کسی کنٹری میں ایسا سسٹم میں نے، ہاں اگر آپ لوگوں کا گھر ہو تو آپ لوگ کرو گے ایسا؟ ہرگز نہیں کرو گے، اور نہ کرنا چاہیے. دیکھیں کل کو ایک بندہ گھس گیا، وہ پھر انسٹالمنٹ بھی نہ دے، آپ کیا کر لو گے؟ وہ تو گھر میں گھس گیا، آپ نے ایگریمنٹ کر لیا کہ میں نے اس سے اتنے پیسے لے لیے اور اتنا بقایا اس نے اتنے انسٹالمنٹ میں دینا ہے، پھر تو آپ بیٹھ جاؤ آرام سکون سے. تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے. آپ لوگ اس پہ بالکل اپنا ٹائم نہیں ضائع کرنا اپنا، کہ ہمیں کالز کرو اور ہمیں کمنٹس میں پوچھو، ہمیں واٹس ایپ پہ پوچھو، کیونکہ ایسا کوئی کسی دنیا کے اور زمین اور آسمان کے قانون میں ایسی چیز نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا ریویو تھا، شاید آپ لوگوں کو برا بھی لگا ہو. خیر میرے جو سبسکرائبر اور ویورز ہیں جو ریگولر ویڈیوز میری دیکھتے ہیں، تو وہ تو میری نیچر جانتے ہیں، کیونکہ میں چاہے کسی کو اچھا لگے چاہے برا لگے، میں اپنے دل کی بات اور سچی بات کر ہی جاتا ہوں. تو اب میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں سے، اور ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو میں، اور وہ آنے والی ہے اپنا نیو سٹی واہ کے حوالے سے. تو اس کے لیے آپ لوگ بالکل اپنے فاسن یور سیٹ بیلٹس تیار بیٹھے رہیے گا. اور آخر میں پھر کہوں گا کہ لازمی لائک کا بٹن دبانا نہ بھولا کریں. تو اب ہم اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.